وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ پوسٹ بھیجی جی موسیقی سننا، اس میں ایک روایت درج ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سفر کی حالت میں اللہ کی یاد اور ذکر میں لگا رہتا ہے تو فرشتہ اس کا ہم سفر ہو جاتا ہے، اور اگر شعر و شاعری گانے موسیقی میں مشغول رہتا ہے تو شیطان اس کا رفیق سفر بن جاتا ہے۔ المعجم الکبیر للطبرانی کا حوالہ ہے، حدیث کا نمبر 895۔ اچھا جی، اس روایت کے متعلق محترم بھائی کا سوال ہے جی بالکل، یہ طبرانی کبیر میں اسی نمبر پر یہ روایت موجود ہے، ہاں لیکن سند کے اندر جو ہے وہ کلام ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی عبداللہ بن لہیہ معروف راوی ہے جو کہ مختلف ہی ہے، بعض نے اس کو مطلقاً ضعیف کہا ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس کی عبادلہ سے یا دیگر روات سے روایت حسن ہوتی ہے۔ تو بہرکیف اس پر تفصیلی کلام پڑھنے کے لیے میزان الاعتدال وغیرہ دیکھ سکتے ہیں۔ باقی یہ مختلف ہی ہونے کے ساتھ ساتھ مدلس بھی ہے عبداللہ بن لہیہ، اور یہاں سیگان سے بیان کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن صالح کاتب لیث، اس پر بھی محدثین نے کلام کیا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ عبداللہ ابن شراحیل جو عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے بیان کر رہا ہے، اس کے متعلق بھی اختلاف ہے، کلام ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو مجہول لا یعرف کہا ہے، بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ یہ عبداللہ ابن شراحیل جو ہے، اس کا ذکر حافظ مزی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرنے والے راویوں میں نہیں کیا، اور نہ ہی جو ہے یہ یزید بن ابی حبیب کے استادوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بہرکیف اس میں اختلاف ہے، اور صحیح اور راجح بات یہی ہے کہ سند اس کی ضعیف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ مستدرک حاکم کے حوالے سے ایک دعا بھیجی ہے، بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر ہذہ الصبح۔ یہ والی دعا مستدرک حاکم کے حوالے سے 1977 نمبر حدیث ہے۔ اچھا کہتے ہیں جی اس کی تحقیق کر دیں۔ یہ محترم بھائی یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے۔ اچھا، سند میں کمزوری اور ضعف یہ اصل میں محمد بن ابان بن صالح الجوفی اس میں ضعیف راوی ہے۔ مستدرک حاکم میں ابو عمر جو ہے اس سے مراد محمد بن ابان بن صالح الجوفی ہے، کیونکہ یہ بعض نسخوں میں ابو عمر ہے، بعض میں ابو عمر ہے، اور یہ ابو عمر جو ہے یہ خطا معلوم ہوتا ہے، درست ابو عمر ہی ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کبیر کے اندر ابو عمر یعنی یہ محمد بن ابان بن صالح الجوفی کو ہی ابو عمر قرار دیا ہے، یہی ہے، اور یہ ضعیف ہے۔ علامہ حسنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مجمع الزوائد میں اسے ضعیف کہا ہے، اور یہ روایت مستدرک حاکم کے علاوہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی الدعوات الکبیر میں موجود ہے۔ پھر اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ عمل الیوم واللیلہ ابن سنی کے اندر بھی یہ روایت آتی ہے۔ مستدرک حاکم میں یہ لفظ ہیں اذا دخل السوق، جبکہ عمل الیوم واللیلہ ابن سنی کے اندر یہ لفظ ہیں اذا خرج السوق، بازار سے نکلنے کے لفظ، یہاں داخل ہونے کے، یہ لفظوں کا بھی فرق ہے۔ باقی روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے،
ثابت نہیں ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔